بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ایک ویڈیو اس سے قبل بھی میں بنا چکا ہوں اسی لا خلابہ کے حوالے سے۔ آج بھی ہم لا خلابہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے بہترین موقف رکھوں گا جو ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اصل میں اس کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کوئی یہ وظیفہ ہے، یا پھر اس کے معانی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ناموں کی طرح یا پھر کوئی اسی معاملے میں ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو بالکل ہی اگنور کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، اس کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب اس کو بہت زیادہ بیان فرماتے ہیں، اور حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے ساتھ میں کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں کرتا، میں بلکہ ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ ان کے وظائف اور ان کے بتائے ہوئے اعمال لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ بہت زیادہ جوڑتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے وظائف کی بنیاد کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور وہ گناہوں سے بھی بچے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت بھی دی ہے، تو وہ ان وظائف کی بدولت ہی دی ہے۔ تو اس لیے میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں کہ وہ مخلوق کو ان وظائف کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو ایک یہ بہت بڑا کام ہے کہ مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا، وظائف کے ساتھ، اور لوگوں کو اللہ رب العزت سے لینے کا ایک ذریعہ بتا دینا کہ تم ان وظائف کے ذریعہ سے اپنی اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق، اپنا رابطہ رکھو اور اللہ رب العزت سے مانگو ان وظائف کے ذریعہ سے۔ اس لیے میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ بیان کیا، اور لوگوں نے اس کو بہت بڑا ایک ایسا وظیفہ سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انہی چیزوں کے لیے یا انہی کاموں کے لیے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں دونوں چیزیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور وہ حدیث بھی پیش کروں گا مکمل طور کے اوپر جس حدیث میں لا خلابہ کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور صحیح طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور پھر آپ کا جس کے اوپر دل چاہے آپ عمل کیجئے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس بہت ہی مفید ویڈیو کو، اور ہم بات کریں گے لا خلابہ کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے۔ اب یہ لا خلابہ کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو استخارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اب بالآخر درود شریف پڑھیں، اور رات کو بھی سونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔ جیسا کہ حکیم صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ استخارہ آپ نے کسی بھی چیز کا کرنا ہے، شادی کا استخارہ کرنا ہے، سفر کے لیے کرنا ہے، یا پھر آپ نے رشتوں کے لیے کرنا ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے، تو آپ اس کو اسی ترتیب سے پڑھیں، اور خصوصاً رات کو ایک تسبیح لا خلابہ کی کیا کریں، بالآخر درود شریف پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ضروری نہیں کہ آپ کے خواب میں کوئی آ جائے اور آپ کو آ کے بتائے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بلکہ یوں ہوگا کہ آپ کے لیے آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ چیز آپ کے لیے مفید ہے، یا پھر وہ چیز آپ کے دل سے ختم بھی ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اس کا ایک تو یہ طریقہ وہ بتا دیتے ہیں استخارے کے لیے کہ آپ اس طریقے سے استخارہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، آپ کو نظر آ جائیں گی اور آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروبار کے لیے بھی وہ بتاتے ہیں کہ آپ کاروبار کے لیے اس کو پڑھیں تو اس کاروبار میں آپ کے لیے نقصان نہیں ہوگا، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، خسارہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کاروبار کے اندر نفع ہی ہوگا۔ یہاں پھر آپ سفر کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے اس کا استخارہ آپ کریں، تو کیا آپ نے وہ سفر آپ کے لیے کیسا رہے گا، آپ نے بیرون ملک جانا ہے تو وہ سفر آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو لا خلابہ کے استخارے کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اس کو تم دھوکے اور فریب سے بچنے کے لیے کیا کرو۔ جیسے تم دکان پہ کچھ سودا کرنے جا رہے ہو تو لا خلابہ کو پڑھتے ہوئے جاؤ، یا وہاں جا کر آپ پڑھ لو، 7 دفعہ پڑھ لو، 11 دفعہ پڑھ لو، جتنا آپ کے پاس وقت ہے
اتنا پڑھ لو، ایک تسبیح کا وقت ہے، ایک تسبیح کر لو، تو آپ کو اس کاروبار میں یا پھر اس سودے کے اندر آپ کو کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ساتھ انہوں نے ریفرنس دیا کہ حدیث کے اندر یہ لا خلابہ موجود ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ بعینہ ہی اسی طرح، یعنی جس طرح حکیم صاحب بتاتے ہیں اسی طرح یہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کو انہی کاموں کے لیے حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو آج ہم نے یہی بات کلیئر کرنی ہے، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کو خرید و فروخت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے واقعات اس میں ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوا اور ہم نے اس کو کیا، ہمیں اس سے نفع ہوا، ہم نقصان سے بچ گئے، ہمارے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا، اور خرید و فروخت کرتے ہوئے جب ہم نے اس کو پڑھا تو خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی ہمیں ہماری خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ بلکہ خاتون نے کہا کہ میں ایک چیز خریدنا چاہ رہی تھی اور دکاندار اس کا مجھے 3000 یا 4000 جو بھی ریٹ بتا رہا تھا، اور میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ کہا کہ بھئی مجھے یہ چیز مثلا 1000 میں چاہیے، تو پھر میں نے یہ لا خلابہ کو میں نے پڑھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دکاندار مجھے اسی سودے میں، اسی ریٹ میں اس نے وہ چیز مجھے دے دی جو میں چاہ رہی تھی۔ تو یہ تو ہیں لوگوں کے مجربات، کے لوگوں کو اس میں کون سا فائدہ ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ نفع ہوا۔ تو بہرحال اگر ہم بات کرتے ہیں حدیث کی، اچھا اگر تو کوئی ان الفاظ کو اسی طرح استعمال کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بتایا کہ تم یہ جملہ بول دیا کرو، تو اگر اسی نسبت سے بول دے تو میرے خیال میں اس کا مذائقہ نہیں ہے اس کو بولنے سے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً ان الفاظ کو ادا تو ضرور کیا ہے۔ لیکن آگے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو بعینہ ہی اسی طرح کہنا کہ یہ ساری چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ اس کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو پھر یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلط چیز منسوب کرنا یا ایک جھوٹ کا منسوب کرنا ہو جائے گا، جو ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بولنا چاہیے، اللہم لا خلابہ کہنا چاہیے یا لا خلابہ ہم نے بولنا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بلکہ یہ آپ سوچ لیا کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ جملہ بولا، تو میں اسی نسبت سے بول رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے ہیں، تو میں اسی نسبت سے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کہ جو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، مجھے بھی دھوکہ دہی سے اور مجھے فراڈ سے اور اس چیز میں، اس کاروبار میں نقصان سے میرا اللہ مجھے بچا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد کے اوپر۔ تو پھر تو چلیں کسی حد تک اس کو آپ بول سکتے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم حدیث کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، وہ کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی، اور یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی۔ ایک نہیں ہے بلکہ دو حدیثیں صحیح مسلم کے اندر کتاب البیوع جو لین دین کا ایک باب ہے، خرید و فروخت کا باب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ باب ہے اس کا، وہ کتاب بیوع کی ہے، اور باب ہے باب من یخدع فی البیع، یعنی جو شخص بیع میں دھوکہ کھائے، یہ اس کے لیے یہ باب ہے۔ اور اس میں دو حدیثیں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ اسماعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اسے بیع میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جس سے بھی بیع کرو تو اسے کہہ دیا کرو لا خلابہ، فقل لا خلابہ، تم یہ کہہ دیا کرو، اس کا معنی ہے کہ دھوکہ نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب وہ بیع کرتے وہ صحابی تو وہ کہہ دیتے لا خلابہ، کہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث موجود ہے، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ لفظ تو آ گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس میں بیان فرما دیا کہ اس صحابی کو یہ بات بتا دی کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو تم یہ لا خلابہ کہا کرو۔ اب اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ وہ صحابی غالباً زیادہ تر اس معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، تو لوگ ان کے بھولا پن سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے تھے،
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لا خلابہ یہ دین کے اندر یا دیندار کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ اب موطا امام مالک کے اندر بھی یہ اسی سند کے ساتھ جو میں نے عرض کی ہے، اسی سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جس کے ساتھ خرید و فروخت میں دھوکہ کیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ جب تم کوئی چیز بیچو تو کہو لا خلابہ، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ پھر وہ آدمی جب کوئی چیز بیچتا تو کہتا لا خلابہ، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ لا خلابہ کا جو لفظ ہے اس کو جب بول دیا گیا اور سودا کرتے ہوئے کہہ دیا گیا تو اس میں اب ایک چیز ضرور ثابت ہو جاتی ہے، ایک چیز آ جاتی ہے کہ سودا دیتے وقت اگر کوئی کہہ دے، سودا کرتے وقت کوئی کہہ دے کہ لا خلابہ، کوئی دھوکہ نہیں ہے، تو بعد میں اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو وہ سودا واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب یہ صحابی جو ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ اس لیے تاکہ ان کے ساتھ کوئی آگے دھوکہ نہ کر سکے اور ان کو بھی پتہ چل جائے، اگلے بندے کو بھی، کہ یہ بندہ ان معاملات کو زیادہ نہیں جانتا، تو میں نے بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ تو ناظرین اکرام، لا خلابہ کا جو لفظ تھا جس حدیث میں آیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، وہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس سے زیادہ جو ہے وہ کہیں حدیث میں اس کا یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ اس کو بطور وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پھر استخارہ کے طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے بتایا ہو کہ تم استخارے کے لیے اس کو بولا کرو، جیسا کہ استخارے کے لیے ایک باقاعدہ دعا موجود ہے، اور یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر والی جو روایت میں نے بتائی ہے یہ اس کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کے لیے ایک باقاعدہ دعا بتائی ہے جو صحابہ اکرام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ استخارہ کے لیے ہم وہی دعا جو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے بتائی ہے، ہمیں وہی دعا پڑھنی چاہیے اور اسی دعا کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ لا خلابہ کی ساری وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو کم از کم یہ آپ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بتایا تھا کہ وہ دور جو ہے وہ خیر کا دور تھا، کہ جہاں لوگ عام طور کے اوپر دیانتداری، امانت داری اور پرہیزگاری کے حامل تھے۔ تو اب اس نے جب کہہ دیا کہ لا خلابہ، کہ میرے ساتھ بھی ایسا تم نہ کرو، تو لوگ بھی اس چیز کو بطور خاص خیال رکھتے تھے کہ یہ بندہ معصوم ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو چونکہ اس کو پتہ نہیں تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ تو اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر کے طور کے اوپر یہ ایک جملہ ان کو ارشاد فرمایا تھا، نہ کہ ایک وظیفہ کے طور کے اوپر۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو سارا پتہ چل گیا ہوگا کہ لا خلابہ کا کوئی باقاعدہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی ہماری یہ بات پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔